والدین بننا ایک ایسا سفر ہے جس میں ہم اکثر اپنی ہی تربیت کو بھول جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایک والد کے سفر کو سمجھیں گے جو انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا، اور یہ کہانی بچوں کی تربیت سے زیادہ دراصل خود کو پہچاننے اور بدلنے کی کہانی ہے۔ یہ سارا سفر نا ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرے سوال سے شروع ہوتا ہے۔ ایک سوال جو مصنف نے خود سے پوچھا اور جو شاید ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا میں اپنے بچے کو بالکل ویسی ہی تربیت دے رہا ہوں جیسی مجھے ملی تھی؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ کیا وہ پرانے طریقے آج کی دنیا کے لیے واقعی ٹھیک ہے؟ اور اسی سوال نے انہیں ایک زبردست سچائی تک پہنچایا۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، تربیت کا پہلا قدم بچہ نہیں بلکہ خود والدین ہوتے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ اگر بچوں میں کوئی تبدیلی لانی ہے تو شروعات خود سے کرنی پڑے گی۔ تو اس تبدیلی کا پہلا قدم کیا تھا؟ مصنف اسے کہتے ہیں آئینے کا سامنا، مطلب دوسروں کو بدلنے کی کوشش سے پہلے ذرا ایمانداری سے خود کو دیکھنا۔ اور جب انہوں نے آئینے میں دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ ان کا ماضی صرف یادیں نہیں بلکہ وہ ان کی عادتوں میں زندہ تھا۔ وہ جانے انجانے میں وہی سب کچھ دہرا رہے تھے جو انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا۔ ہمیں ڈانٹا گیا تو ہم بھی ڈانٹتے ہیں، ہماری نہیں سنی گئی تو ہم بھی نہیں سنتے۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا چکر تھا۔ اور پھر ایک قرآنی آیت نے انہیں جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ سوال بھی ایک آئینے جیسا تھا جس نے انہیں ان کے قول اور فعل کا فرق صاف صاف دکھا دیا۔ تب انہیں سمجھ آیا کہ اصل مسئلہ بچوں کی نافرمانی نہیں بلکہ ان کی اپنی غفلت تھی۔ اچھا، تو جب خود کو دیکھنا شروع کیا تو جو پہلی بڑی غلطی سامنے آئی وہ تھی کنٹرول کو تعلق پر ترجیح دینا۔ مطلب یہ کہ بچوں سے ایک مضبوط رشتہ بنانے کے بجائے ساری توجہ صرف ان پر قابو پانے اور اپنی بات منوانے پر تھی۔ مصنف یہاں ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات مانتے ہیں۔ بچے مجھ سے ڈرتے تھے، وہ مجھ سے جڑے ہوئے نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ گھر کی خاموشی اور نظم و ضبط ان کی کامیابی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ خوف کا نتیجہ تھا۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بہت اچھے سے سمجھاتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے خوف جو صرف ظاہری فرما برداری لاتا ہے۔ بچہ آپ کے سامنے غلطی کرنے سے ڈرتا ہے لیکن وہ آپ کو سچ بتانے سے بھی ڈرتا ہے۔ دوسری طرف ایک مضبوط تعلق ہے جو سچائی اور سیکھنے کی بنیاد بنتا ہے، جہاں بچہ ڈرتا نہیں بلکہ اپنی غلطیاں اور الجھنیں آپ کے سامنے لا سکتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اثر ڈالنے کا نبوی ماڈل سختی پر نہیں بلکہ رحمت اور نرمی پر مبنی ہے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند ہو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ نرمی دلوں کو جوڑتی ہے جبکہ سختی انہیں دور کر دیتی ہے۔ تعلق بنانے میں ایک اور بہت بڑی رکاوٹ تھی، اور وہ تھی بچے کو غلط سمجھنا۔ یعنی یہ بھول جانا کہ بچے کی دنیا، اس کی سوچ اور اس کے جذبات ہم سے کتنے الگ ہوتے ہیں۔ مصنف اپنی کچھ بڑی غلط فہمیاں گنواتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے بچے کی عمر سے بہت زیادہ امیدیں رکھیں، ان کے مزاج کو نہیں سمجھا، ان کے ڈر کو ضد کا نام دے دیا، کھیل کود کو وقت کا ضیاع سمجھا اور سوال پوچھنے پر انہیں ٹوک دیا۔ یہ ایک ایسی لسٹ ہے جس میں شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بہت گہری بات سامنے آتی ہے۔ ضد اکثر خوف کا لباس ہوتی ہے۔ جب کوئی بچہ کسی بات پر اڑ جاتا ہے تو ہم اسے نافرمانی سمجھتے ہیں، لیکن مصنف نے سیکھا کہ یہ اکثر اس بات کی نشانی ہے کہ بچہ اندر سے ڈرا ہوا ہے یا غیر محسوس کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح کھیل کے بارے میں بھی ان کا پورا نظریہ بدل گیا۔ یہ وقت کا ضائع نہیں بلکہ بچپن کا کام ہے۔ یہی تو وہ طریقہ ہے جس سے بچے اصول، رشتے، جذبات اور مشکل سے نکلنا سیکھتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کھیل کو روکا تو اصل میں انہوں نے سیکھنے کے عمل کو ہی روک دیا۔ بچے کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھنا بھی ضروری تھا کہ ان کے مستقبل کے لیے اصل میں کیا چیز اہم ہے۔ مصنف نے اپنی ایک اور بڑی غلطی کی نشاندہی کی، خاص طور پر شادی کے معاملے میں، اور وہ تھی کردار پر بات نہ کرنا۔ یعنی صرف ڈگری، نوکری اور ایسی ظاہری چیزوں پر ہی دھیان دینا اور انسان کی اصل شخصیت کو نظر انداز کر دینا۔ یہ ٹیبل معاشرے کے عام معیار اور اصل معیار کے بیچ کا فرق بالکل صاف دکھاتا ہے۔ دیکھیں، عام طور پر ہم ڈگری، آمدنی اور خاندان پر زور دیتے ہیں، لیکن اصل معیار جو ایک کامیاب رشتے کی بنیاد بنتے ہیں وہ تو کردار، ذمہ داری اور دیانت داری ہیں۔ اور قرآن بھی اسی خیال کو مضبوط کرتا ہے کہ کسی بھی انسان کی قدر کا جو اصلی پیمانہ ہے وہ اس کا کردار ہے۔
بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی بات رویہ اور اخلاق کی ہے، دنیاوی کامیابیوں کی نہیں۔ تو اتنی ساری غلطیوں کو پہچاننے کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ مصنف کہتے ہیں بالکل ہے، اور وہ اس آخری حصے کو نئی شروعات کا دروازہ کہتے ہیں، ایک امید بھرا راستہ۔ اور یہ ہیں وہ کچھ عملی قدم جو ایک نئی شروعات کے لیے ضروری ہیں۔ پہلا، بولنے سے زیادہ سننا شروع کریں۔ دوسرا، ڈرانے کے بجائے ہمت دیں۔ تیسرا، اپنی غلطیوں کو ماننے کا حوصلہ رکھیں۔ اور سب سے اہم، چوتھا، خود وہ مثال بنے جو آپ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ صرف کہنے کی بات نہیں، یہ کر کے دکھانے کی بات ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، اصل سبق ہمارے الفاظ میں نہیں بلکہ ہمارے عمل میں ہے، خاص طور پر جب ہم غصے میں ہوں، کسی مشکل میں ہوں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ ہمارے بچے ہمارے لیکچر سے نہیں سیکھتے، وہ ہمارے کردار کو عمل میں دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اور آخر میں مصنف ہمیں ایک ایسے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جو ہر والدین کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ کل میرے بچے کیا بنیں گے؟ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آج میں کون ہوں۔